محترم حضرات، بنی اسرائیل قوم جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا تھا، یہ قوم بڑی ہی عجیب و غریب تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر نعمتوں کا نزول ہوتا، لیکن یہ اکثر و بیشتر ناشکری کے اندر مبتلا رہے۔ اسی لیے پہلے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے اقوال کا ذکر فرمایا ہے، اور وہاں پر اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے ککڑی، دال، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگی کہ ان پر آسمان سے من و سلوہ اترتا، لیکن انہیں یہ چیز بھی ہضم نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر اس قوم پر ذلتی نازل فرما دی، اور یہ قوم جو ہے وہ ذلتی کے اندر مبتلا ہو گئی۔ تو بنی اسرائیل کا ایک مختصر سا واقعہ، اور ایک جو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جگہ پر عذاب نازل ہوا، تو اس کی بارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے 6 پارے کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ قوم بنی اسرائیل جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، جب مصر سے واپسی ہوئی ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے مقابلے میں جب فتح عطا فرمائی اور اس کو شکست فاش ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ دریا کے اندر غرق ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیلیوں کو جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے دریا پار کروا دیا، اور وہ اس کے اندر غرق ہو گیا، جس سے ان کو نجات مل گئی، تو اب ان کو دوبارہ ان کے آبائی وطن کی طرف جانا تھا جو ملک شام تھا۔ تو مصر سے ان کی واپسی ہوئی۔ اب جب وہاں پر داخل ہونے کا ارادہ کیا، تو ظاہر سی بات ہے یہ قوم تو اپنی جگہ کو چھوڑ کر کے مصر چلی گئی تھی، اور وہیں پر جو ہے وہ غلامی کی زندگی بسر کرتی تھی۔ فرعون نے ان کو غلام بنا رکھا تھا۔ تو اب جب دوبارہ اپنے مکانات کی طرف ان کا رجوع ہوا، تو بطور نقیب قوم عمالقہ کے پاس کچھ لوگوں کو خبر لینے کے لیے بھیجا تو دیکھا کہ وہاں پر تو بڑی ہی قد و قامت والی قوم ہے، جو ان سے بڑی بھاری بھرکم ہے، جن کے قد و قامت بھی بڑے اونچے ہیں، بڑی مضبوط قوم ہے۔ تو جب انہوں نے آ کر کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کا ذکر کیا کہ ہم جس بستی کو چھوڑ کر کے گئے تھے وہاں پر تو اس طرح کی قوم، اس کیفیت کی قوم جو ہے وہ آباد ہے، جس کا نام قوم عمالقہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اس بات کو قوم کے درمیان میں مت رکھنا، ورنہ وہ لوگ ڈر جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ ان سے جو ہے وہ جہاد ہونا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ تھا کہ اس کے بعد تمہیں یہ تمہاری بستیاں دوبارہ لوٹا دی جائے گی۔ تو جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے جو بطور نقیب یعنی خبر کے لیے جو لوگ پہنچائے گئے تو ان سے منع کیا تھا کہ قوم میں اس بات کو مت رکھنا کہ یہ لوگ بڑے جنگجو اور طاقتور ہیں اور بڑے قد و قامت والے ہیں، لیکن ان سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے آ کر کے اپنے رشتہ داروں کو یہ بات بتلا دی کہ وہاں پر تو ایسی ایسی قوم آباد ہے، ہم ان سے کیسے لڑیں گے، بزدلی میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن انہی میں 2 لوگ ایسے تھے، ایک حضرت یوشع بن نون اور ایک حضرت غالب بن یوقنہ۔ یہ 2 حضرات ایسے تھے جنہوں نے بات کو دبائے رکھا، اور ان حضرات کے سامنے اس بات کو نہیں رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر جو نعمت ہے اس کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری قوم میں سے جو ہے بعد میں بھی بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نازل فرمائے گا، اور بہت ساری نعمتیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں یاد دلاتے رہے، لیکن یہ کسی طرح نہ مانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑے عجیب و غریب جواب دینے لگے، کہا اذهب انت وربك فقاتلا، کہ تم اور تمہارے رب ہی جا کر کے ان سے لڑو، ہم تو نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ذلتی نازل فرما دی، ان پر ایک ذلتی مسلط ہو گئی، اور وہ ذلتی کیا تھی کہ وہ صبح سے چلتے ہیں تو شام کو وہیں پہنچ جاتے جہاں سے چلے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک میدان ہے جس کا نام مقام تیہ ہے، تیہ ایک جگہ تھی وہاں پر ان کے علاقے سے قریب ہی،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ذلتی کے اندر مبتلا کیا کہ 40 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ کے اندر ان کو قید کر دیا. یہ رفو چکر بن گئے کہ جہاں سے چلتے شام کو لوٹ کر کے وہیں آتے, جہاں سے چلتے ہیں شام کو لوٹ کر کے وہیں آتے. لکھا ہے تفسیر کے اندر یہ بات کہ یہ جتنے لوگ اس وقت وہاں پر تھے ان کی تعداد 6 لاکھ کے قریب لکھی ہے, یہ 6 لاکھ لوگ تھے. اور یہ جو مقام تھا کہ جہاں پر سے یہ چلتے پھر دوبارہ لوٹ آتے, چلتے دوبارہ لوٹ آتے, تو یہ مقام سمجھیے کہ 18 میل اس کی حدود بتائی ہے کہ اتنے رقبے کے اندر یہ چیز جو ہے وہ پھیلی ہوئی تھی, اور اتنا چلتے پھر دوبارہ لوٹ آتے, چلتے لوٹ آتے. تو 40 سال تک ایسا ہوا, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو قید کر دیا. اب اس کے اندر جو ہے ان کے اوپر آسمان سے جو ہے من و سلوہ بھی آتا اور دیگر چیزیں آتی, وہ ایک الگ چیز ہے. انشاءاللہ اس کو میں اپنے ایک دوسرے ویڈیو کے اندر ذکر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے بنی اسرائیل پر کیا کیا نعمتیں ہیں. تو 40 سال اس کے اندر رہے, اور اس کے اندر تو یہ 6 لاکھ لوگوں کی جو تعداد بتلائی ہے, یہ 40 سال کے اندر سب کے سب ختم ہو گئے سوائے 2 لوگوں کے, جن 2 لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ ان سے اپنی قوم میں جا کر کے مت کہنا کہ قوم عمالقہ ایسی ہے. تو جن 2 لوگوں نے بات مانی تھی, ایک تو حضرت یوشع بن نون, یہ بعد میں نبی بھی ہوئے, اور دوسرے حضرت کالب بن یوحنا. یہ 2 حضرات 40 سال کے اندر ان کا بھی انتقال نہیں ہوا, باقی سب کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد ایک نئی نسل آئی, پھر یوشع بن نون نبی بنائے گئے, اور اس کے بعد انہوں نے جو یہ بات رکھی, اس کے بعد اس قوم سے آپس میں جو ہے وہ ایک جنگ ہوئی, قتال ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون کی سرکردگی کے اندر اس قوم کو جو ہے وہ فتح نصیب فرمائے, اور یہ لوگ جو ہے وہ وہاں پر اپنے علاقے کے اندر عزت سے داخل ہوئے. تو یہ مقام تیہ کی ایک چھوٹی سی تفسیر تھی کہ مقام تیہ کیا ہے, وہاں پر بنی اسرائیلیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا, ان پر کیا ذلتیں مسلط ہوئی تھی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے.